افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم وأولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا جو کہ کافر ہو گئے ایمان لا کر اور گواہی دے کر کہ بے شک رسول سچا ہے، اور آئیں ان کے پاس نشانیاں اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ہلکا عذاب ہوگا ان سے اور نہ ان کو فرصت ملے گی، مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد نیک کام کیے تو بے شک اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ جو لوگ منکر ہوئے جان بوجھ کر پھر بڑھتے رہے انکار میں، ہرگز قبول نہ ہوگی ان کی توبہ اور وہی گمراہ ہے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کفر پر ہی تو ہرگز قبول نہیں ہوگا کسی سے زمین بھر سونا، اگرچہ بدلہ دے دیں اس قدر سونا، ان کو عذاب دردناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ آیت میں ان کا بیان ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر پر چلے گئے یعنی مرتد ہو گئے، اور وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم واپس پلٹے ہیں ایمان کو چھوڑ کر، تو ہم حق پر آ گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کے پاس نشانیاں بھی آ گئی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ ان کی سزا اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور آخرت کا دائمی عذاب جس میں یہ پڑے رہیں گے، اور وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان کو فرصت ملے گی، نہ ان کی طرف توجہ کی جائے گی۔ البتہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں، اور توبہ سے مراد یہ فرمایا گیا کہ ایک یہ کہ جو کام انہوں نے کیا اس کو چھوڑ دیں، اس پر نادم ہو جائیں، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اعمال صالحہ کی طرف آ جائیں، تو اللہ ان کو بخش دے گا۔ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔
اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے انکار پر ڈٹ گئے اور اس انکار میں بڑھتے رہے تو پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور یہ دنیا میں گمراہی رہیں گے۔ تیسرے قسم کا لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ کفر پر تھے، کافر ہو گئے یا مرتد ہو گئے، اور اسی کفر اور مرتدی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو ان کی توبہ آخرت کے حوالے سے ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور آخرت میں اگر یہ زمین بھر سونا بھی فدیہ میں دینا چاہیں اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہیں تو ان سے وہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ دردناک عذاب ان کا منتظر ہے اور وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ نیکی میں تم کمال ہرگز نہیں حاصل کر سکو گے جب تک کہ خرچ نہ کرو اپنی پیاری چیز، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے۔ آیت مبارکہ میں، پچھلی آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کفار سے فدیے میں اگر زمین بھر سونا بھی وہ دینا چاہیں گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں مومنین کے لیے فرمایا گیا کہ وہ صدقہ جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں اس کو بر فرمایا گیا، اور اس کی حقیقت کو یہ فرمایا گیا کہ کسی شخص کی حق کو پورا ادا کر دینا اور اس فرض سے حق سے سبکدوش ہو جانا، اور احسان اور سلوک کے معنی میں بر استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا برم بوالدی، اور برم بوالدی کے الفاظ کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ جو اپنے والدین کے حقوق کو پورا ادا کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح بر کی جمع ابرار آیا ہے قرآن مجید میں، یہ لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے، جیسے ان الابرار یشربون من کأس، دوسری جگہ ان الابرار لفی نعیم، اور ایک اور جگہ ارشاد ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ اس آیت میں نیک اعمال کی ایک فہرست دے کر اس کو بر فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو محبوب رکھتا ہے کہ کوئی بندہ مومن اپنے مال میں سے پسندیدہ چیز، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ آیت مبارکہ میں جیسے ترجمے میں عرض ہوا کہ فرمایا گیا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی مکمل ادائیگی اور اس سے پوری سبکدوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنی محبوب اور پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لیا جائے، یعنی محبوب اور پیاری چیزوں کی محبت دل میں نہ ہو بلکہ اللہ کے فرمان اور اللہ کی حق کو پورا کرنے کی خواہش دل کے اندر ہو۔ تو جب یہ فرمایا گیا جب یہ کام ہوگا تو ابرار کی صف میں داخل ہوا جائے گا، اور اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جو بھی صدقہ اور خیرات کی جاتی ہے، خواہ وہ فرض ہو یا کوئی نفلی صدقہ وغیرہ ہو، اس میں مکمل فضیلت اور ثواب اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ بیکار چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنی چاہیے، جیسے ایک آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ چیز جو تم طیب کماتے ہو، پاکیزہ چیز جو تم کماتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دو۔ یہ فرما دیا گیا لفظ مما سے کہ مقصود یہ نہیں کہ جتنی چیزیں اپنے نزدیک محبوب ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہو اس میں اچھی پسندیدہ اور پیاری جو چیزیں ہیں
وہ خرچ کی جائیں تو مکمل ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس سے یہ مراد بھی نہیں سمجھنی چاہیے کہ جو اپنی محبوب اور پیاری چیزیں ہیں اس کے علاوہ کچھ نہ خرچ کیا جائے، بلکہ فرمایا اپنی ضروریات سے زائد جو چیزیں ہوتی ہیں جو دوسروں کے استعمال میں آ سکتی ہیں اور دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی اگر صدقہ اور خیرات کی جائیں تو ثواب اس میں بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ جو تمہاری محبوب اور پسندیدہ چیزیں ہیں، تو دراصل انسان کے دل سے اللہ کی محبت کو راسخ کرنے کے لیے اور دنیا کی چیزوں کی محبت کو نکالنے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ ورنہ فرمایا کہ ثواب اور صدقہ جو ہے وہ صدقے کا ثواب ایک کھجور یا اس کی گٹھلی سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو بھی روزہ دار کو ایک گلاس پانی سے یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا کہ اس روزہ دار کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آیت مبارکہ سے یہ بات سامنے آ گئی کہ ہر وہ چیز جو انسان کے پاس ہو اور معیاری ہو اور اس سے دوسرے کسی کی مشکل دور ہو جائے اور اس کا کام ہو جائے، دوسرا اس سے نفع حاصل کر لے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو اس کو بھی صدقہ اور خیرات کہا گیا اور اللہ کے نزدیک اس پر بھی ثواب مرتب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔